حماس کی جانب سے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے بعد سے اب تک اسرائیل اور فلسطین میں عورتوں اور بچوں سمیت ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2150 ہو چکی ہے۔ اگرچہ اس جاری کشیدگی نے فلسطین کے مسئلے کو ایک بار پھر زندہ کر دیا ہے، لیکن دنیا اس معاملے پر پہلے کی طرح منقسم نظر آتی ہے۔ جہاں امریکہ، انڈیا اور یورپی ممالک نے اسرائیل کی واضح انداز میں حمایت کی ہے، وہیں ایران اور شام جیسے مسلم ممالک نے فلسطین کی تحسین کی ہے۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرن خان۔ ناظرین، ایسے میں بعض عالمی شہرت کی حامل شخصیت نے فلسطین کی حمایت کی ہے، جبکہ بعض اسرائیل کی حمایت میں کھڑی ہیں۔ جہاں اسرائیل کی بالی ووڈ اداکارہ گیل گوڈٹ نے اسرائیل کی حمایت کی ہے، وہیں میاں خلیفہ نے کھل کر فلسطینیوں کی حمایت کی ہے۔ انڈین اداکارہ سوارا بھاسکر نے بھی فلسطینیوں کی حمایت میں ٹویٹس کیے ہیں۔ پاپ آئیکن ریحانہ نے بھی اس معاملے پر اپنا موقف رکھا ہے، جبکہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے بھی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ 30 سالہ لبنانی نژاد سابق پورن سٹار میاں خلیفہ نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطین کی حمایت کرنے پر انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی حمایت کرنے پر ٹی وی کی مشہور شخصیت اور میک اپ کاروباری کائلی جینر کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کائلی جینر نے اسرائیل کے پرچم کے ساتھ لکھا تھا کہ اب اور ہمیشہ ہم لوگ اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ بہرحال مسئلہ فلسطین کے حامیوں کی جانب سے جب انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے اپنی وہ پوسٹ ہٹا لی۔ میاں خلیفہ نے کائلی جینر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ اگر حقیقی صحافت موجود ہے تو کائلی جینر سے بات کرنے والا اگلا شخص مشرق وسطیٰ میں جغرافیائی سیاسی تناؤ پر ان کا موقف پوچھے گا اور اس وقت تک ان کی آنکھ سے نظریں نہیں ہٹائے گا جب تک کہ وہ ایک بھی مربوط جملے ادا نہیں کرتی، کیونکہ وہ اپنے 400 ملین فالوورز سے بری طرح ایک موقف چاہتی ہیں۔ ایک صارف کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اگر آپ کسی مشہور شخصیت کو اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ پیسہ بول رہا ہے۔ ان لوگوں میں اپنی کوئی روح یا رائے یا تنقیدی سوچ کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ اپنے کاروبار میں اپنے سرمایہ کاروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے، کہیں بھی کچھ بھی بولیں گے۔ دوسری جانب معروف میگزین پلے بوائے نے اعلان کیا ہے کہ وہ حماس کے اسرائیل پر حملے کی سپورٹ کرنے کے باعث میاں خلیفہ سے کاروباری روابط اور معاہدے ختم کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ریڈ لائٹ ہالینڈ نامی کمپنی میں میاں خلیفہ کو اس معاملے پر برطرف کر چکی ہے اور اس برطرفی کے بعد میاں نے لکھا ہے کہ میں صرف اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ میرے لوگوں کی کھلے آسمان والی جیل کی دیواروں کو توڑنے کی 4000 فوٹیج موجود رہے جنہیں اپنے گھروں سے زبردستی نکالا گیا ہے، تاکہ ہمارے پاس تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھنے کے لیے رہے کہ انہوں نے کس طرح خود کو نسل پرستی سے آزاد کیا۔ برائے کرم میرا نام دوبارہ لینے سے پہلے اپنی بیکار چھوٹی کمپنی کی فکر کریں جو بے راہ اور بے مقصد ہے۔ کیا آپ مجھ سے استعمار کے ساتھ کھڑا ہونے کی توقع کرتے ہیں؟ آپ عجیب و غریب ہو۔ میاں خلیفہ گزشتہ 5 دنوں سے فلسطین کی حمایت کرنے والے ٹویٹس کا جواب دے رہی ہیں اور بعض کو ری ٹویٹ بھی کر رہی ہیں۔ امریکی ماڈل اور ٹی وی پرسنالٹی جی حدید نے اس معاملے پر جو میاں خلیفہ کا موقف اختیار کیا ہے، اس پر بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ کوئی ان کو یہ یاد دلائے گا کہ وہ فلسطینی ہیں کیونکہ ان کے والد ایک فلسطینی ہیں۔ جی حدید نے انسٹاگرام پر لکھا کہ میں ان تمام لوگوں کے لیے فکر مند ہوں جو بلا جواز سانے سے متاثر ہوئے ہیں اور ہر روز اس تنازع میں معصوم جانیں جا رہی ہیں، جن میں سے زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ مجھے فلسطینیوں کی جدوجہد اور قبضے کے تحت زندگی پر گہری ہمدردی ہے اور میں دل شکستہ ہوں۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جسے میں روزانہ نبھاتی ہوں۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ یہ واضح کر دوں کہ میں اپنے یہودی دوستوں کے لیے بھی ذمہ داری محسوس کرتی ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے کیا ہے۔ اگرچہ میں فلسطینیوں کے لیے امیدیں اور خواب رکھتی ہوں، لیکن میں اس کے لیے کسی بھی یہودی شخص کا نقصان نہیں چاہتی۔ سوشل میڈیا پر
کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے والی بالی ووڈ اداکارہ سوارا بھاسکر نے اگر فلسطین کی حمایت کی ہے تو اداکارہ کنگنا رنوت نے اسرائیل کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سوارا بھاسکر نے انسٹاگرام پر لکھا کہ اگر آپ نے فلسطینیوں پر اسرائیل کے نہ ختم ہونے والے مظالم، فلسطینیوں کے گھروں پر جبری قبضے، جبری بے دخلی، آبادکار اسرائیلیوں کے تعصب اور تشدد، فلسطینی بچوں اور نوعمروں کے قتل، غزہ کی دہائیوں طویل ناکے بندی اور بمباری، غزہ میں عام شہریوں بشمول اسکول اور اسپتالوں پر بمباری پر آپ نے صدمہ اور وحشت محسوس نہیں کیا، تو پھر مجھے افسوس ہے کہ اسرائیل پر حماس کے حملوں پر آپ کے صدمے اور خوف کا اظہار منافقت ہے۔ ٹویٹر پر سوارا بھاسکر نے فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کے بہت سارے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا۔ اس کے برعکس کنگنا رنوت نے لکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر سکرول کرتے ہوئے دہشت گردوں کے حملے میں اسرائیلی خواتین کی تصویروں کو دیکھ کر جھٹکا نہ لگنا، ڈرنا یا تشدد پر پریشان نہ ہونا ناممکن ہے۔ عمران خان کی سابقہ بیوی جمائمہ گولڈ سمتھ نے اپنے نام کا ایک اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسے میری سابقہ نند نے بھیجا ہے اور لکھا ہے کہ اپوزیشن اپنے کام میں مشغول ہے، سوشل میڈیا پر یہ فیک پوسٹ چلائی جا رہی ہے، یہ سب کب ختم ہوگا؟ یہ واٹس ایپ پر بھی شیئر کی جا رہی ہے۔ اس میں جمائمہ کے فیک ہینڈل سے اسرائیل کے پرچم کے ساتھ اس کی حمایت کا جعلی حروف میں اظہار تھا۔ جمائمہ گولڈ سمتھ اگرچہ یہودی نسب ہیں، لیکن انہوں نے واضح انداز میں لکھا ہے کہ اس تنازع میں دونوں طرف کے معصوم انسانوں کے ساتھ کھڑی ہوں، میں دونوں کی مذمت کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ ایسے پوسٹ بھی شیئر کر رہی ہیں جن میں انسانی ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے ماہر معاشیات یانس وارو فاکس کے ٹویٹ کو بھی شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 10 لاکھ بچوں کے لیے نہ کوئی بجلی ہے، نہ کھانا ہے، نہ ایندھن ہے۔ یہ کسی مذہب دنیا کا جواب نہیں ہو سکتا، چاہے کیسے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں۔ کس نے کیا کیا اور کس نے پہلے کیا اور کس نے بعد میں؟ ڈینس بل نامی ایک صارف نے لکھا ہے کہ کائلی جینر، ایشلی ٹیسڈیل، صوفیہ ریچی اور نینا ڈوبریو یہ سب اسرائیل کی حمایت میں سامنے آئی ہیں، جو ملک معصوم فلسطینی شہریوں اور بچوں کا قتل کر رہا ہے اور ان کی زمین چرا رہا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ حقیقتاً فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس سے قبل سن 2021 میں ریحانہ نے لکھا تھا کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے کیونکہ ہم معصوم لوگوں کو حکومت اور انتہا پسندوں کے جھگڑے کی بھینت چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستانی اداکارہ صبا قمر، جنہوں نے عرفان خان کے ساتھ انڈین فلم ہندی میڈیم میں اداکاری کی ہے، نے فلسطین کی حمایت کی اور لکھا ہے کہ فلسطین آزاد ہو کر رہے گا۔ پاکستانی نیاد نوبل امن انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ایکس سابق ٹویٹر پر لکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں افسوسناک خبر دیکھ رہی ہوں اور میں ان فلسطینی اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں صرف 11 سال کی تھی جب میں نے تشدد اور دہشت گردی کا سامنا کیا۔ ہم نے اپنے اسکولوں اور مساجد کو بمبوں سے تباہ ہوتے دیکھا۔ امن ایسی چیز بن گئی تھی جس کا ہم صرف خواب ہی دیکھ سکتے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ جنگ بچوں کو بھی نہیں بخشتی، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی نہیں جو اسرائیل سے اغوا کیے گئے تھے، اور ان لوگوں کو بھی نہیں جو غزہ میں بغیر کچھ کھائے پیے فضائی حملوں کے دوران چھپے ہوئے تھے۔ معروف پاپ سنگر میڈونا نے بھی اس پر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تباہ کن ہے۔ ان تمام خاندانوں اور خاص طور پر بچوں کو بے دردی سے قتل ہوتے دیکھنا دل دہلا دینے والا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ تنازعات کو تشدد سے کبھی حل نہیں کیا جا سکتا۔ بدقسمتی سے انسانیت اس آفاقی سچائی کو نہیں سمجھتی اور اسے کبھی نہیں سمجھا گیا۔ ہم نفرت سے تباہ شدہ دنیا میں رہ رہے ہیں۔